ادھر نبی علیہ السلام نے پورے رسٹر کو تیار کیتا اور اس راز کو مخفی رکھنے کا حکم دیتا، کوئی بھی اس راز کو نہ فاش کرے کہ اسی مکہ فتح کرنے واسطے چلے۔ وجہ کی سی، راج کی سی، حکمت کی سی؟ وہ یہ سی کہ مکے کے اندر خون ریزی نہ ہو، بغیر خون ریزی تو اسی اس مکے کو فتح کر لیے، ہر آن جان واسطے مکے کو کھود دیے، جیسا ضد کر دیا کہ مکے کا طواف کر لیا، کیونکہ مشرکین مکہ نے پابندیاں لگائیاں سن طرح طرح دیا، تو نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمانا سی۔ کریمہ کا السلام بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے، ایک صحابی جنہ کا نام سی حضرت حاتب، بڑے مخلص صحابی، بدری صحابی سن، لیکن انہوں نے بیوی بچے مکے کے اندر آئے سن، انہیں چاہیا کہ میں اپنے بیوی بچے کو پیغام دے دیا کسی آ رہا، لہذا کسی مکے تو گرے دور چلے جاؤ کہ میرے بیوی بچے بھی قتل نہ ہو جان۔ صرف اس راز میں مکھی کرنے واسطے، راز کو کھولنے واسطے، اپنی بیوی کے بچے تک پیغام دینے واسطے ایک عورت بولیا، کہنے لگا میں تینوں 10 دینار دےواں گا، تینوں اجرت دیواں گا، اے جڑا خط ہے میری بیوی بچیاں تک پہنچا دے، میں تینوں اس کے پیسے تے انعام ملیں گے۔ اس عورت نے وہ خط لے لیا، جا ہی تیز رفتاری نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فلاں بندہ کوئی اٹھے جا کے فلاں جگہ تو عورت بھی جاندی ہے، اون دے کول خط ہے جڑا مکے دے راز نو فتح کرنے والا، مخفی تو راز نو فاش کرنے والا ہے، جلدی نہ جا کے عورت کو خط لے کے آؤ۔ اس کے اندر اللہ دے نبی نو جڑا اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک نے بیان کرا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آپ بندے ممبر کے سن تے خبراں حسن نے بندے ممبر کے سن تے خبراں قرب قیامت میں دے سن، بلکہ قیامت تو بعد روز محشر تک دیا حضور نے خبراں دی، بلکہ ایک کافر اس نو ایک کافر نے پیسے دیتے اور کیا تیرے بیوی بچوں کا خیال میں رکھا گا، تلوار میں تینوں دے گا، تو جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ شہید کر دیا، تینوں اتنا انعام دیتا جائے گا۔ کافر آیا آن کے بیٹھ گیا مسجد نبی شریف کے باہر جتیاں والی جگہ تے، سارے صحابہ جمع سن، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بلایا، پوچھا کہ کدھر آیا ہے؟ اس نے عرض کی تھی حضور میں مدینے کی سیر کرنے واسطے آیا، ویکھن چکھن واسطے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سچ بول، تو سچ دسے گا کہ میں تینوں سچ دساں؟ کہنے لگا کہ تسی میں تے سچ دسیا، تسی فرما دو۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا بچہ فلاں جنگ کے دوران قیدی ہو گیا ہے، وہ ہجے بھی قیدی ہے، تو انہوں چلان دی نیت دے نال فلاں بندے کرو، تو انی اجرت لے کے آیا، انہیں پیسے لے کے آیا، اپنے قابلہ بھی ایمان انہوں دے کے آئے، فلاں کمرے کے اندر فلاں جگہ کے ہونے والا حق دیتا ہے، اس نیت والا کہ ناز اللہ کو میرے جواب کرنے واسطے آئے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے کے درمیان گل نہ میری بیوی نو نہ میرے بچوں کو کسی کو پتہ نہیں، تاجر تک گل کیویں پہنچی؟ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اسی وقت دیکھا اتنے غیب کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ کئی کفار نے نبی پاک کا علم غیب دیکھتے ہوئے ایمان لے کے آئے، تو اور جڑی خط لکھا کے جا رہی ہے دلیل مقتضا شریف دا، حضرت ایک ہو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، دو صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے کے آؤ، حضرت دلیل مقتضا شریف دا کھجورہ کی جمعہ کے اندر جتنے نبی پاک نے فرمایا سے بتا چلیا، حضرت دلیل مقتضا شریف دا تلوار نکالی، اکھاں چکیاں ہوئی نے، یعنی لوگوں نے دسنا چاہیا غیر مارن تے نظر نہیں پانی چاہیے، لیکن سارے اج لوگ کوئی عورت گزرتی ہوگی جب تک انہوں دیکھ نہیں لیندے، اپنی نگاہ تھلے نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں ایک نظر چانک پہ گئی کہ اللہ نے معافی دیتی ہے، اگر دوبارہ اس نے گندی نظر نہ جس نظر نہ ہوئی ہے فرمایا ان دی جنہیں نظر دا سنا کیا کرتا ہے، نظر دا سنا ہے جہنم دے شعلے نے
جب بندہ کسی غیر معلوم نو ہے، لیکن بندے کو اس چیز کا شعور ہی نہیں، خیر ویکھنا چاہیے ادھر کو ویکھو تو ادھر ویکھو۔ اللہ نے ہر چیز کا روزے محشر حساب رہا ہے، ہاتھ بول کے دسن گے کہ یا اللہ یہ سارے کو کام کروا رہا، اکھاں بول کے دسن گیا یا اللہ سارے کو اس نیت نال دیکھتا رہا، ہر چیز بول کے دسے گی۔ جتھے گناہ دسے جان گے اتنے ہاتھ کے اکھاں تے زبان اپنی اپنی نیکیاں بھی بول کے دسے، کیا جو سبحان اللہ، یہ زبان بولے گی کہ اسی مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کیا سی، قدم ملن گے اسی مسجد آئے سا اللہ کی رضا کی خاطر، مسجد آ کے بیٹھے سا اللہ کے ذکر تے ہاتھ بلند کیتے سن، ہاتھ بول کے دسن گا ایسے قرآن کھولیا پڑھیا اکھاں بول کے دسن گا، ہر چیز ادا ہو جائے گی سامنے۔ اس واسطے بندے میں ہر چیز جڑی ہے نال رہن والی یہی روزے محشر کی دشمن بن جائے، جیکر نیک عمل کرے گا یہ ہر چیزوں کے واسطے نیکی نہیں گوا جانے ہیں۔ اللہ رب العزت سانو نظر کا حیا عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے عیب کو اللہ سانو بچن کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی بن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نے فرمایا تیرے کو خط دے دے، او چوچو چور کرنا پئی کہ تسی میری چور لگ دے جے، تسی میرے دکھن ڈاکو جے، میرے لٹن واسطے آ گئے لہذا میں شور پاواں گی۔ آپ نے فرمایا بی بی شور نہ ڈال، جس نبی نے سانو فرما کے بھیجا ہے او اتنا سچا ہے، اونਦੀ زبان وچوں کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلیا، جو ہوتا ہے سچ میں ہوتا ہے۔ کہنے لگے تو جتنا مرضی شور لا، خط تیرے کول ہے، اسی خط لین کے بغیر تینوں نہیں جان دینا، لہذا پھر نہ مڑی۔ پھر اس نے شور پایا، ہو شور پایا، حضرت علی بن شیر خدا نے تلوار نقطے نکالیا، فرمایا لگتا کیوں نہیں منو، میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہو جڑا خط لے لواں گا، ورنہ تینوں چھوڑا کرے۔ میرے اتنا یقین ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا ہے سچ ہے، آپ کے خط تیرے کو ہے۔ جنہوں یہ گل سنی کہ نبی ٹھیک ہے میں تینوں خط کٹ کے دے دینی ہے، لہٰذا میرے جان دی امان دیتی جائے، میرے کچھ کریا نہ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں تینوں کچھ نہیں کیا جاتا۔ اس نے اپنے بالا کے جوڑے کے وچوں یا نہ بالا دے خط چھپایا ہوا سی، اس خط نو کٹ کے اندر کلیم خدا شیر خدا کو دیتا۔ حضرت کلیم خدا شیر خدا نے آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے حضرت حاتم نو بلایا، فرمایا تساں کیوں دیتا؟ عرض کیتی یا اللہ میرے ایمان کے اندر ذرا برابر شک نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول نو مننا وا، حاضر ناظر جان کے کہنا میں کوئی بھی راز مخفی فاش نہیں کرنا چاہیا، فقط میں اپنے بیوی بچیاں نو بچاؤ واسطے کرنا چاہیا ہے کہ مکے تو دور چلے جاؤ، کیونکہ اسی لشکر لے کے آئے پیا پتہ نہیں کی ہونے والا ہے۔ 12,000 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال تیار کیتا، جب مکے پہنچے راز رکھن دا اے راز سی کہ خون ریزی نہ ہوے، قتل و غارت نہ ہوے، اس واسطے کہ اللہ نے مکے دی حرمت بیان کی ہوئی ہے۔